لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية أمير المؤمنين والأئمة المعصومين عليهم السلام الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق الصلاة والسلام والتحية والإكرام على سيد أصل ما في الوجود سر الله في كل موجود نقطة دائرة الوجود صاحب لواء الحمد والمقام المحمود خاتم لما سبق والفاتح لمن غلق المولن الحق بالحق مولانا مولا الثقلین جد الحسن والحسین ابی القاسم محمد ثم الصلاة على اہل بیتہ الطیبین الطاہرین اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ الکریم وهو اصدق الصادقین وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالہا صلوات قرآن مجید کی مشہور ترین آیت کی تلاوت کا شرف حاصل کیا جس کے ذیل میں کل صبح کی مجلس اور اسی آیت کے ذیل میں کچھ باتیں قرآن و احادیث و روایت سے ہم نے جاننے کی کوشش کی اور ثواب بھی حاصل کیا۔ اسی کے ذیل میں اس گفتگو کو آگے بڑھاتے ہوئے من جاء بالحسنۃ جاء یعنی آئے حسنہ کے ساتھ خدا کی بارگاہ میں تو ایک حسنہ کی 10 اجر پروردگار عالم دے گا۔ حسنہ اس کے اندر تمام تر نیکیاں اور خوبیاں جمع ہیں۔ اسی حسنہ کو ہم دعائے قنوت میں بہت ہی اچھے انداز سے ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، ہر بچے کو یہ دعا اصل میں آیت ہے لیکن آیت دعا کی شکل میں ہم لوگ پڑھتے ہیں۔ حسنہ لے کر جائے، جزا یہاں نہیں ملنے والی ہے نا کہ ہم نے اتنی نیکیاں جمع کی ہیں اور اتنے ہزار اجر یہاں ملے گا، نہیں، لے کے جائے۔ لے جانے تک بہت سے نیکیاں
کہتے نا کہ کمانا آسان ہے، بچانا بہت مشکل ہے. لیکن سلسلہ جاری رکھے آدمی، ایک ایک نیکی بھی اگر جمع کرتے رہے تو یقیناً. اور اسی لیے احادیث میں ہے اطلب العلم من المہد الی الہد، گہوارے سے لے کے قبر تک علم حاصل کرتے رہو. کیا مطلب؟ وہ یونیورسٹی، وہ تو مولانا صاحب 5-6 سال میں اس کا کورس ختم ہو جاتا ہے. تو یہاں گہوارے سے قبر تک جو کہا گیا ہے، اگر آپ اسے دنیاوی تعلیم میں لے جائیں گے تو 25 سال کی عمر میں ختم، 30 سال کی عمر میں ختم، 40 سال کی عمر میں ختم. تو پھر وہ 70 سال کے ضعیف کون سا علم حاصل کریں گے؟ عمر کی ابتدا سے انتہا تک اگر کہیں درس مل سکتا ہے تو وہ فرش ادا ہے فاطمہ زہرا صلوات اللہ علیہا. جہاں پر ہر عمر کے لوگ آتے ہیں اور حتماً ہر تقریر سے کچھ پاتے ہیں. یہ کیفیت خوبی آل محمد کے اس درسگاہ میں ہے. اگر نہ پاتے، نہ ملتا تو پھر آتا کوئی بھی نہیں. آنا بتا رہا ہے کہ کچھ مل رہا ہے، جاگنا بتا رہا ہے کچھ سمجھ میں آ رہی ہے. ورنہ ایسی باتیں، بہت سے کہانیاں یا نشش میں آپ نے دیکھا ہوگا، اگر اس کے مزاج کے مطابق بات نہ ہو تو آدمی بور ہو جاتا ہے، اونگنے لگتا ہے. یہ جاگنا بتاتا ہے، ضعیفی کے باوجود آنا بتاتا ہے کہ سمجھ میں بھی آتا ہے. اور ہم صرف ثواب کے لیے نہیں، اپنے زندگی کو سنوارنے کے لیے آ رہے ہیں. دیکھیے ایک گھر جو بنا لیتے ہیں، کتنا بھی آپ صاف کر دیں، ایسا نہیں ہوتا ہے کہ پھر ایک بار جھاڑو لگا دی تو پھر تو اب تو صاف کر ہی دیا تھا، اب پھر صاف کرنے کی کیا ضرورت ہے. نہیں، ہر 2 دن میں ایک بار جھاڑو لگانا ہی پڑتا ہے. یا لفظ کو بدل دو، اگر گھر بند بھی کر دیجئے صاف کرنے کے بعد، 1 مہینے کے بعد کھولیے تو پھر اندر خاک ہوتی ہے. ارے یہ کیسے آ گئی؟ کا فضا سے آئی. نہیں سمجھے میں کہاں لے آیا؟ فضا سے آئی. لاکھ آدمی متقی ہونے کے بعد تحصیل علم کا اگر دروازہ بند کر لے تو ماحول کی فضا اسے گندا بنا دے گی. ماحول کی فضا اسے گندا بنا دے. اسی لیے درسگاہوں میں، عبادت میں اس لیے مصروف رہے کہ نماز بھی فحش و برائی کو دور کرتی ہے، فرش عزا بھی تزکیہ نفس عطا کرتی ہے. صلوات ارشاد فرما دے محمد و آل محمد. دعائے قنوت میں ہم لوگ پڑھتے ہیں ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ. امام جعفر صادق علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، حسنہ سے مطلب حسنہ دنیا، دنیا میں حسنہ دے. دنیا میں حسنہ سے مراد تمام تر خوبیاں، حسن اخلاق، رزق حلال. امام نے حسنہ میں کیا چیز جمایا ہے، اسے آپ تبرکاً محفوظ کریں. واحد یہ ایک ایسی دعا ہے، یہ دکھنے میں چھوٹی ہے لیکن ڈیمانڈ بہت بڑا ہے. جو حضرات عمرہ یا حج سے فارغ ہوئے ہیں گواہ ہیں کہ طواف خانہ کعبہ میں سب سے زیادہ جو دعا پڑھی جاتی ہے، خود چھٹے امام نے بھی تعلیم دیا. کیا ہے وہ؟ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنہ. کثرت سے پڑھے آدمی. میں بھی سوچتا تھا معصوم کی تعلیم، معصوم کا قول. اصل میں فقیر گلی میں خالی آواز دیتا ہے،
لیکن جب گھر پہنچتا ہے تو حاجتوں کو رکھتا ہے، اپنا ڈیمانڈ پیش کرتا ہے، لباس دے دو، کھانا دے دو، کپڑے دے دو. سمجھ رہے ہیں آپ؟ گلی میں نہیں کہے گا، گلی میں تو کہے گا اللہ کے نام پہ دے دو، مگر جب دروازے پہ آ جائے گا اللہ کے نام پہ نہیں. جو خواہش ہے لباس دے دو، پیسے دے دو. آپ اگر متوجہ ہیں تو اب انسان اللہ کے گھر میں آیا ہے، کیا مانگے؟ کسی بھی خراب پتی سے پوچھو پیسے تو تجھے نہیں مانگنا ہے، ارے مولانا چپ رہیے. ہر عرب پتی کو پیسے کی ضرورت ہے، ہر صحت مند کو صحت مانگنا ضروری ہے. تو اب وہ اللہ کے گھر میں 7 چکر کتنے دیر میں لگیں گے؟ 10 15 5 6 7 8 منٹ، جیسا مجمع ہوتا ہے ٹائم بھی اسی اعتبار سے آپ کا ختم ہوگا. اگر وہاں یہ مانگنے لگے میرے ماں باپ کو صحت دے، میرے اہلیہ کو صحت دے، بچوں کو صحت دے، صحت کا معاملہ ختم. اب آپ نے تعلیم شروع کیا، پھر رزق، تو پتہ ہے 7ویں چکر ختم ہو جائیں گے، آپ کی حاجتیں پوری نہیں ہو پائیں گی اگر آپ میرے ساتھ ہوں. تو لہٰذا معصوم نے جامع کلام ہے، یہ دعا کا ایک بہترین فقرہ ہے کہ جس کے اندر الگ الگ پیش کرنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ دے دے وہ دے دے، کچھ نہیں. یہ ایک صاحب دکان پہ کھڑے ہوئے تھے، سارے فروٹ رکھے ہوئے ہیں اور ایک تھیلی لگی ہوئے، اس پہ 5 کلو لکھا ہوا ہے. کہنے لگے جناب یہ 1 کلو دے دیں، وہ 1 کلو دے دیں، وہ 1 کلو دے دیں، وہ 1 کلو دے دیں. نہیں اسی سے دیجئے. کہا دیکھیے مال وہی ہے جو یہاں رکھا ہوا ہے، آپ کا ٹائم بھی بچ جائے گا، میرے لیے آسان بھی ہے. کہا کہ اگر ایسا ہے تو دے دیجئے. ہے نا مارکیٹ میں؟ اللہ کو معلوم ہے کچھ تو وہ بندے ہوں گے جو ایک ہی لینا چاہیں گے، کچھ وہ بندے ہوں گے جو ایک لینا نہیں چاہیں گے، جو کچھ ہے وہ سب لینا چاہیں گے. اور وہی قوم ہے کہ جو ظرف لیے ہوگی. ظرف کیا ہے؟ بیگ. میں نے عرض کیا تھا ظرف ولایت اہل بیت اطہار ہے. جس کے پاس ولایت اہل بیت اطہار ہے گویا وہ ایک ظرف ہے. جس کے پاس یہ ظرف ہے اللہ نے اس ظرف میں پہلے ہی سے یعنی جسے ولایت مل گئی اس کے پاس اخلاق بھی ہے، رزق بھی ہے، خوبیاں بھی ہیں، صلہ رحم بھی ہے. لہٰذا دعا میں فقط حسنہ مانگو. جس نے حسنہ مانگ لیا ولایت رکھنے والوں نے تو پھر اسے رزق الگ سے کہنے کی ضرورت نہیں ہے، سچائی کی بھیک مانگنے کی ضرورت نہیں ہے. جس نے صرف ہاتھ اٹھا کے ایک علی والے نے حسنہ مانگا تو اسے وہ ظرف مل گیا جس میں ساری خوبیاں سما دی گئی ہیں. صلوات بھیج دیجئے محمد و آل محمد کی بارگاہ میں. اسے کثرت سے پڑھنا چاہیے. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ. عزیزان گرامی، دنیا یہاں عمل ہے حساب نہیں، معصوم کا قول ہے، اور وہاں حساب ہے عمل نہیں. یہاں کیا ہے؟ عمل، حساب نہیں، اور وہاں حساب عمل نہیں. لہذا جو کرنا ہے یہاں کر لے، وہاں کر نہیں سکتا. حسرت سے خواہش ظاہر کرے گا پروردگار کیا یہ ممکن ہے کہ پھر میں دنیا میں جاؤں؟ خدا نے خدا بتائے گا کہ تمہیں بارہا متوجہ کیا گیا لیکن تم متوجہ نہیں ہوئے. یہ جزا کا دن ہے، عمل کا دن نہیں ہے. عزیزان گرامی، لیکن کیا جائے، انسان رزلٹ چاہتا ہے ہر عمل کا. میں نے کل عرض کیا کوئی بھی کام کرتا رزلٹ چاہتا ہے، تعریف چاہتا ہے. انسان نیکیاں کرنے کے بعد یہ سمجھتا ہے اللہ جانے قبول ہوئی بھی کہ نہیں، پتہ نہیں اس کی جزا ہمیں کتنی ملے. گھبرانے کی بات نہیں ہے. اور افسوس کرتا ہے بتاؤ انہیں اتنا سب مل گیا ہمیں نہیں ملا. معصوم نے فرمایا ہے کافر میں اور مومن میں فرق یہ ہے کہ کافر اگر کوئی خوبی انجام دیتا ہے اسے مکمل جزا یہاں دے دی جاتی ہے. توجہ رکھنا، ساری جزا کامل اسے اس دنیا میں دے دی جاتی ہے. مثلا اگر آپ اسٹیشنوں میں دیکھیں گے کافروں نے بھی سبیل لگا رکھا ہے.
ان کے یہاں بھی ہسپتال بنائے جاتے ہیں، ان کے یہاں بھی غریبوں کا فنڈ ہے، ان کے یہاں بھی غریبوں کے لیے گھر ہے۔ ابھی حال میں ایک ماروڑی نے شادی کی اپنے بچے کی، تو ظاہر سی بات ہے ارب پتی لکھ پتی آدمی تھا، لوگ سوچے نہ جانے کیا دھوم کی شادی ہوگی، بہت سمپل شادی تھی، ایک کالونی میں اس نے رکھا، بہت ساری کالونی سجی تھی، لوگوں نے سمجھا کہ ابھی شاید انتظامات گاڑیوں سے ہوں گے، کچھ نہیں، اس نے چائے بسکٹ اور آئس کریم یوں کھلا کے ختم کیا، اور ایک جملہ سارے لوگوں کو رونے پہ مجبور کر گیا۔ وہ کیا تھا؟ کہا کہ دیکھو میرے پاس جتنی بھی دولت تھی میں دھوم مچا سکتا تھا، لیکن وہ ایک لمحے میں ذائقہ ختم ہو جاتا، لہٰذا میں نے یہ 100 مکان بنائے اور یہ میں نے غریبوں کو دیے ہیں، اور آپ کے لیے بس اتنی خدمت کر سکا۔ کھانے والے وہ بریانی سے زیادہ سمجھ رہے تھے، سب کیا ہیں دنیا میں لوگ، یہ نہ سمجھیے کہ نیکی کرنے والے نہیں ہیں، مگر آپ میں اور ان میں فرق ہے۔ وہ جتنی بھی نیکیاں کریں گے کامل جزا اس دنیا میں خدا دے دے گا، اگر نہیں دے گا تو بروز محشر انہیں حق ہے نا کہ خدایا اگر نیکی کی وجہ سے جنت ہے تو پھر ہم نے بھی تو کیا، لہذا اللہ انہیں سارے نیکیوں کی جزا دے گا۔ لیکن مومن کو تھوڑی سی جزا۔ اکثر آپ نے گھر میں دیکھا کہ جب ماں باپ سفر کرتے ہیں اور کچھ تیاری گھر میں ہوتی ہے تو بچے ذرا کھانے لگتے ہیں، سفر کے لیے بن رہا ہے، بچے جا رہے ہیں کھا رہے ہیں، کچھ دیر تو یہ کام چلتا ہے، ایک بار ماں ذرا بلند آواز سے کہتی سب یہاں کھا جاؤ گے تو پھر وہاں کیا لے کے جائیں گے؟ نہیں سمجھے میں کیا کہہ گیا؟ اگر سب یہیں کھا جاؤ گے تو پھر وہاں کیا لے جائیں گے؟ وہی بات ہماری بھی ہے، اگر ہم پوری جزا یہی لینا چاہیں گے تو پھر آخرت میں کیا پاؤ گے؟ تو لہذا ہماری نیکیوں کی جزا ہمیں پوری یہاں نہیں دی جاتی ہے۔ حدیث کا سہارا لینا چاہتا ہوں تیزی کے ساتھ، فرماتے ہیں رسالۃ مآب الدنیا مزرعۃ الآخرہ، دنیا آخرت کی کھیتی ہے، دنیا آخرت کی کھیتی ہے۔ کھیتی آپ نہیں جانے تو پھر کون جانے گا؟ اس لیے کہ آزو بازو کھیتی ہوتی ہے، کھیتی سے آپ بھی واقعی ہیں، وہی زراعت کی جگہ، وہی بونے کی جگہ۔ میں ایک منظر پیش کر رہا ہوں، انشاءاللہ آپ کی تھکان دور ہو جائے گی، میرے ساتھ رہیے۔ ہر معصوم کے کلام کے اندر ایک وہ سمندر ہے، بس نکالنے کی جستجو ہونا چاہیے۔ میں ایک بات پیش کر رہا ہوں، دنیا آخرت کی کھیتی ہے، زراعت کھیتی باڑی دو طرح کی ہوتی ہے، زراعت دو طرح کی زراعت ہوتی ہے۔ میں ایک منظر پیش کر رہا ہوں خالی لطف اٹھانے کے لیے۔ ایک صاحب نے کہا کہ مولانا چلیے ذرا سا چہل قدمی کرتے ہیں، لے کے گئے۔ میں نے دیکھا، توجہ کرنا، میں کچھ خاص بات عرض کر رہا ہوں، میں نے کھیت کو دیکھا، ایک زراعت کو دیکھا، ٹماٹر بھرے پڑے ہیں۔ میں نے کہا پروردگار تیرا شکر ہے، مومن کو تو نے خوب نوازا۔ آگے گئے، بیگن باہر سے، میں نے کہا بھائی ماشاءاللہ ٹماٹر، بیگن، ہاں یہ بھنڈی، یہ مرچ، کیا ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، اللہ نے خوب نوازا، خوب آپ کو اللہ دے۔ وہاں پر ان کی وہ زراعت ختم ہوئی۔ دوسرے صاحب بولے مولانا ذرا میرے کھیت کی طرف بھی چلیں، وہاں بھی دعا دے دیں۔ وہ مجھے لے کے جا رہے ہیں، مجھے بار بار دیکھتے ہیں، یہ ایک جملہ نہیں نکل رہا ہے، نہیں میرے ساتھ نہیں ہے۔ کہنے لگے مولانا دعا دے دیجئے۔ میں نے کہا کیا دعا دوں؟ یہ خالی پتے دکھائی دے رہے ہیں۔ مولانا یہ آلو والے درخت ہیں، اوپر نہیں ہوتے اندر ہوتے ہیں۔ اور آگے گئے، یہ میں نے کہا یہ خالی گھاس، مولانا پیاز ہے، یہ دکھتی نہیں ہے، سب اندر ہوتی ہے۔ اور آگے گئے، عربی کے بڑے بڑے پتے، بولے مولانا یہ عربی یہ نیچے ہوتی ہے، یہ اوپر نہیں ہوتی، یہ لہسن ہے یہ نیچے ہوتی ہے، اوپر نہیں ہوتی۔ اگر میں تھکائے بغیر برجستہ ایک جملہ دینے لگوں اور آپ بیدار ہیں تو سنبھالیے۔ عزیزان گرامی، زراعت بھی دو طرح کی ہے، ایک وہ ہے جو دکھتی ہے، ایک وہ ہے جو دکھتی نہیں ہے۔ عزیزو، جو آپ زندگی میں تھوڑا سا سکون پا رہے ہیں وہ دکھنے والی زراعت ہے، ایک بہت بڑا ذخیرہ اندر ہے جو ابھی دکھنے والا نہیں ہے، روح نکلنے کے بعد دکھائی دے گا۔ اور پھر آدمی کہے گا اے کاش فرش عزا کی اتنی بڑی اہمیت تھی، زندگی فرش عزا پہ گزار دیتا، صلہ رحم کی اگر اتنی بڑی جزا تھی تو میں تو یہی فصل لگاتا۔ صلوات بھیج دے محمد و آل محمد کی بارگاہ میں۔
جو کچھ خوشیاں پا رہے ہیں وہ دکھنے والی فصل کو ہم نے پایا ہے، توڑ لے رہے ہیں۔ ارے بھیا ایک فصل تو وہ ہے جو آپ توڑ بھی نہیں نکال سکتے، نکال بھی نہیں سکتے، توڑنا تو ہے ہی نہیں ہے۔ لیکن بڑی خاص بات چلتے چلتے اس زراعت میں ایک منظر دیکھنے کو ملا، زراعت میں ایک منظر دیکھنے کو ملا۔ وہ کیا ہے؟ جب آدمی دانہ ڈال دیتا ہے اور پودے آنے لگتے ہیں، کچھ دن کے بعد کھرپائی ہوتی ہے، کھدائی ہوتی ہے۔ ذہن میں رکھیے گا منظر کو، دنیا آخرت کی کھیتی ہے۔ وہ کیا ہے کہ لوگ گھاس جو بغل میں اس کے اصلی کے بغل میں جو نخلی ہیں، نہیں میرے ساتھ نہیں ہیں، اسے نکالا جاتا ہے۔ آ گئی بات ذہن میں، بھئی کیوں نکال رہے ہیں؟ کہ جناب یہ نہیں نکلیں گے تو جتنی طاقت ہم انہیں دینا چاہ رہے ہیں مفت میں یہ کھا بیٹھیں گے۔ جب تک انہیں نہیں نکالیں گے یہ پودے اصل جو ہیں یہ فائدہ نہیں اٹھا پائیں گے۔ اگر یہ بات سمجھ میں آ گئی، یاد رکھنا جب بھی آپ سچ کا پودا لگاؤ گے ساتھ میں ایک جھوٹ کا پودا اگنے لگے گا۔ جب بھی آپ صلہ رحمی کی تخم لگاؤ گے یہ قطع رحمی کی بات پیدا ہو جائے گی۔ وہ زراعت کرنے والے پودوں کے آنے کے بعد پہلی فرصت میں ہر جنگلی درخت کو نکال کے پھینکتے ہیں کھرپائی کے ذریعے۔ کیوں؟ اگر اسے نہیں نکالیں گے اصل درخت کو فائدہ نہیں پہنچے گا، وہ پھول نہیں پائے گا، وہ پھل نہیں دے گا، کمزور ہو جائے گا۔ اسے کھرپائی کہتے ہیں۔ بندگان خدا فقط نیکیاں انجام دینے کے چکر میں نہ رہیے اور تلاش کیجئے وہ برائی کے پودے کہاں کہاں ہیں۔ جھوٹ ہو تو نکال کے پھینکو، خطی رحمی ہے تو اسے نکال کے پھینکو، خیانت ہے تو اسے نکال کے پھینکو، غصہ ہے تو اسے نکال کے پھینکو۔ جب تک ان کو نہیں نکالو گے حق کے پودے کھل کے سامنے نہیں آئیں گے۔ صلوات بھیج دیجئے محمد و آل محمد کی بارگاہ میں۔ اور اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ بڑے درختوں کے ساتھ بھی یہ ہوتا ہے اور چھوٹے پودوں کے ساتھ پتوں پہ کیڑے لگنے لگتے ہیں۔ ایک تو کھرپائی سے نکالا، مجھے نہیں معلوم ہے کتنا آپ اس سے لطف اٹھا رہے ہیں۔ ایک تو وہ سارے جنگلی درخت نکالے اور پھر کچھ دن ہوئے تھے کہ سارے پتوں پر کیڑوں نے کام شروع کر دیا، پھول بھی زخمی ہو رہے ہیں۔ پھر کیا کرتے ہیں؟ ایک باکس یہاں لگایا اور پھر اس کے بعد دوائی کا چھڑکاؤ۔ کہا بھائی جناب یہ کیوں؟ کہا اگر یہ نہیں کریں گے درخت کو حیات نہیں ملے گی۔ اگر آپ سمجھ گئے تو یاد رکھنا یہ ایام عزا کے 2 مہینے ہمارے زندگی کے اچھے اعمال پہ جو کیڑ پیدا ہوتا ہے تکبر کے ذریعے سے، غرور کے ذریعے سے، یہ فرش عزا ان تمام جراثیم کو ختم کرنے کے لیے ہے۔ صلوات بھیج دے محمد و آل محمد کی بارگاہ۔ وقت کی مجبوری، وقت ختم ہو گیا۔ بس یہ کہتے ہوئے کہ جناب آدم فرماتے ہیں کہ میں نے دنیا کو ایک ایسا گھر پایا جس کے 2 دروازے، دنیا کو ایک ایسا گھر پایا جس کے 2 دروازے، ایک سے داخل ہوا دوسرے سے نکل گیا۔ اب اللہ جانے ایک سے داخل ہوا دوسرے 900 سال کی عمر جس نے پائی، توجہ یہاں تو 90 والے بھی اب مشکل ہیں۔ ہم 90 زیرو ہٹا کے بھی اگر سوچے نا ایک زیرو ہٹا دو 90 تو نہیں اب 90 وہ بھی ملنا مشکل ہے۔ کیوں نہیں ملیں گے؟ عمر کا رشتہ صلہ رحم سے اہم وابستہ ہے۔ جو جتنا صلہ رحم کرتا ہے عمر میں اتنا اضافہ ہوتے جاتا ہے۔ پہلے زمانے کے لوگ 100 اور 110 اور 130 اس لیے پا جاتے تھے وہ ہمیشہ صلہ رحم کرتے تھے۔ اگر شادی پہ نہیں بلایا تو جیسے ہی راستے میں ملاقات ہوئی، سنا بھائی شادی آپ کی ہوئی، بچی کی بہت خوشی ہوئی، میں نے آج کی نماز میں بہت دعائیں دیں۔ اور ہم آج کے زمانے میں اچھا بھول گئے، ہاں سب کو یاد رکھا، مجھے بھول گئے شروع۔
اور اندر سے ارادہ جب ہمارے یہاں ہوگا تمہیں نہیں بلانا ہے، بات بھی ہو رہی ہے اندر سے ارادہ اس پروگرام میں اسے نہیں بلانا ہے۔ اور گزرے ہوئے لوگوں کا کیا تھا کہ میں نے دعا دیا تمہارے بچے کی، اس میں کیسے رہا؟ اور میرے لائق خدمت ہو تو بتانا، اعتراض کے جملے زبان پہ نہیں آتے تھے، اور اگر سامنے والا مایوس ہو جاتا، ارے یار مجھے معلوم ہے شادی میں کس کس کا خیال آدمی رکھے، ہمت افزائی کی عادت بزرگوں میں تھی، ہمارے آبا و اجداد میں صلہ رحمی تھی، شادی میں نہیں بلایا معاف کر دیا، دعوت نہیں دی معاف کر دیا، صلہ رحم تھے اس لیے تندرست بھی تھے، عمریں بھی اضافہ تھی۔ یہاں ہر قدم پہ ناراض ہو جانا، چڑ ہونا، غصہ ہو جانا، جس کی وجہ سے عمریں فقط عمر ختم نہیں ہوئی ہے، برکتیں بھی ختم ہو گئی۔ اس زمانے میں دعوتوں پہ دعوتیں ہوتی تھی، جو تھا بلا کے کھلاتے تھے، کھانے والا دعا دیتا تھا۔ ایک تو اب بلاتے نہیں، اور اگر بلا لیتے ہیں تو سجا کے کھلاتے ہیں، سامنے والا کھا کے جاتا، دعا نہیں دیتا۔ زمانہ بدل گیا، اور ہم 90 تک پہنچنے والی عمریں نہیں رکھتے ہیں، کیونکہ ہمارے زمانے میں قطع رحم زیادہ۔ فرش ادا پر آخری جملہ اور مصائب کی طرف چل رہا ہوں۔ صلہ رحمی کی کوشش کیجئے، بخشنے کی کوشش کیجئے، تواضع کو خیال میں رکھیے۔ جتنا آپ سامنے والے کو معاف کرتے چلیں گے، خدا کریم آپ کے زندگی میں برکتیں ہی برکتیں دیتے جائے گا۔ اور دل میں جمع کے نہ رکھیے بینک بیلنس کی طرح سے، ایک غلطی، 2 غلطی، 3 غلطی، 4 غلطی۔ بم کسی ایک کیمیکل کا نام نہیں ہے، کئی کیمیکل کا نام ہے، اور جب بلاسٹ ہوتا ہے تو لوگوں کے چیتڑے اڑ جاتے ہیں۔ لوگ جو جمع کرتے ہیں وہ اسی بم کے کیمیکل کے مانند ہے، اور جب بلاسٹ ہوتا ہے نا، خانوادہ ٹوٹ ہی جاتا ہے، معاشرہ بکھر جاتا ہے۔ لہذا یہ والا کام نہ کریں، اس لیے کہ جب بلاسٹ ہوتا ہے تو سامنے والے کو بعد میں مارتا ہے، پہلے تیرا خاتمہ کرتا ہے۔ تو عزیزو عرض یہ کر رہا تھا، جناب نوح نے کہا 2 دروازے پائے اس دنیا کے، ایک میں داخل ہوا اور دوسرے سے میں نکل گیا۔ چوتھے امام نے فرمایا دنیا خواب ہے، آخرت بیداری ہے، درمیان اونگ ہے۔ میں خالی کلام سنا رہا ہوں، تشریح میں نہیں جاتا وقت کی وجہ سے۔ نوح کا جملہ بھی یاد رکھیں، 2 دروازے۔ چوتھے امام کا یہ جملہ یاد رکھیں، دنیا خواب ہے۔ اکثر لوگ جو دوپہر کے بعد سو جاتے، مغرب کے قریب جب اٹھتے ہیں تو سمجھتے صبح ہو گئی ہے۔ سب کے زندگی میں ایسا ہوا، صبح ہو گئی، صبح نہیں ہوئی، کو ابھی شام ہی ہے۔ آدمی جب سو کے اٹھتا ہے تو فیصلہ نہیں کر پاتا کتنے دیر سویا، کیا ہوا۔ تو مولا فرماتے ہیں دنیا خواب ہے، کتنی بھی زندگی کر لو، جب وہاں بیدار ہو کے تو تمہیں پتہ نہیں چلے گا کہ یہ کیسے گزر گئے۔ اور پھر تعبیر دی بیچ کی زندگی کو اونگ۔ عزادارہ نے سید الشہداء، خدا توفیق دے کہ ہم اس فرش عزا سے ملنے والی باتوں کو عملی جامہ پہنا سکیں۔ دنیا آخرت کی کھیتی ہے، آخرت یہاں ہم جو بوئیں گے وہ وہاں ہم پائیں گے۔ امام نے دنیا کے لیے یہ لفظ بھی فرمایا کہ دنیا 2 دنوں کی، ایک تیرے لیے تیرے موافق میں، اور ایک تیرے مخالفت میں۔ آج سب تیرے ساتھ ہیں، ممکن ہے کہ ایک دن کوئی تیرے ساتھ نہ ہو۔ جب تیرے ساتھ ہوں تو اکڑنا نہیں، جب تجھ سے جدا ہو جائیں تو فریاد نہ کرنا، صبر کرنا۔ دنیا عزادارو، اس دنیا میں نے عرض کیا کہ یہ جو ہم زراعت کرتے ہیں، اس میں جو باطل کے پودے اگتے ہیں، اسے نکالے بغیر حق کے پودوں کی حیات نہیں ہے، ورنہ وہ کمزور ہو جائیں۔ لیکن اس درمیان مصائب پہ آ گیا، اس درمیان کھدائی کرنے والا جب کھدائی کرتا ہے فقط اس کا پسینہ بہتا ہے۔ اگر آپ وہاں کھڑے ہو کے پوچھیں بھائی آپ کے پسینہ جا رہا، کا سرکار محنت کر رہا ہوں، پسینہ جا رہا ہے، کیوں محنت کرو؟ کہا اگر اسے نہیں نکالیں گے زراعت اچھی نہیں ہوگی۔ بس میں کربلا لے آیا، امام حسین نے باطل کے پودوں کو حق کے پودوں سے جدا کرنے کے لیے جو قربانی دی ہے، اس میں پسینہ نہیں بہا، امام حسین کا خون بہا۔
صرف امام حسین نے اپنا خون بہا کے نہیں، آج جو حق کا بول بالا ہے، امام حسین نے قربانی دے کر حق کو حیات عطا کی ہے۔ باطل آج جو رسوا ہے، گناہ کر کر آدمی خوش نہیں ہوتا، مایوس رہتا۔ یہ مایوسی امام حسین کی قربانی کی وجہ ہے۔ عزاداران مظلوم کربلا، آج 2 محرم ہے، پتہ ہے آج کیا ہوا؟ امام حسین جن سواریوں پر بیٹھ کر یہ قافلے کے ساتھ آ رہے تھے، ایک ایسا مقام آ پہنچا امام کی خدمت میں کہ جب آپ آگے بڑھنا چاہتے ہیں تو آپ کا یہ ذوالجناح آگے نہیں بڑھتا۔ امام نے ایک سے دوسرے پر سواری کی، آگے بڑھانا چاہا، وہ بھی آگے نہیں بڑھتا۔ 7 گھوڑے امام نے بدلے، اور جب کوئی گھوڑا آگے نہیں بڑھا تو امام نے پوچھا اس زمین پر موجود پہلے سے افراد سے، یہ بتاؤ اس زمین کو کیا کہتے ہیں؟ انہوں نے بتایا اس زمین کو شط فرات کہتے ہیں۔ امام نے کہا کیا کوئی اور بھی نام ہے؟ انہوں نے کہا اس زمین کا نام نینوا ہے۔ امام نے کہا نہ اور بھی کوئی نام ہے؟ وہ بتاتے گئے، امام پوچھتے گئے، اور آخر میں جب نام کربلا کا آیا، امام کی آنکھوں سے آنسو روا ہو گئے، اور امام حسین علیہ السلام آواز دیتے ہیں بھیا عباس اپنے سواریوں سے نیچے اتر جاؤ۔ امام نے کہا سب سواریوں سے نیچے اتر جائیں۔ امام اترنے کے بعد زمین کربلا سے مٹی کو اٹھاتے ہیں، سونگھتے ہیں، زار و خطار امام روتے ہیں، اور مولا عباس ساتھ میں ہیں، اکبر ساتھ میں ہیں۔ تھوڑا سا کنارے جا کے کہتے ہیں یہی وہ مقام ہے جہاں کی زمین ہمارے خون سے رنگین ہوگی، یہی وہ زمین ہے کہ جہاں پر میری ماں بہنوں کا پردہ چھن جائے گا، یہی وہ زمین ہے۔ اس کے بعد ایک کنارے پہ کھڑے ہونے کے بعد جب امام رونے لگے، بہن آ گئی، بھیا خیریت تو ہے؟ کہا بہن یہی وہ زمین ہے جہاں ہمیں قائموں کو نصب کرنا ہوگا، یہی وہ زمین ہے جہاں ہمارے بچے پیاسے شہید کیے جائیں گے۔ اور یہ کہنے کے بعد ظاہر سی بات ہے اس قافلے کو آگے لے جانے والی ذات کا نام جناب زینب ہے۔ ساتھ میں لیا، ذرا سا کنارے آئے، ایک جگہ کھڑے ہو کے بتانے لگے بہن یہاں عباس کے بازو قلم ہوں گے، بہن یہاں اکبر کے سینے پہ برچی لگے گی، بہن یہاں اصغر کا گلا چھدے گا۔ اب آپ بتاؤ اس بہن کے دل پہ کیا گزری ہوگی کہ جس کے پاس حسین کھڑے ہو کے یہ سب، میں کہوں گا مولا کیوں بتا رہے ہیں؟ امام جب نہیں آواز دیں گے، اس لیے کہ قافلے کو سنبھالنے والی ذات کا نام میری بہن زینب ہے۔ عزاداران مظلوم کربلا، جناب زینب ایک جملہ پوچھتے ہیں بھیا اگر ان شہادتوں سے نانا کا دین اگر بچتا ہے تو یہ سب ہماری قربانیاں اس کی بارگاہ میں قبول ہیں، تو بھیا مجھے منظور ہے، چادر کا چھننا بھی مجھے منظور ہے۔ بس عزاداران مظلوم کربلا، تاریخ نے لکھا کہ جناب سید الشہداء نے مولا غازی کو اپنے قریب بلایا، اور بلانے کے بعد کہا عباس اس زمین والوں کو جو جن کی یہ ملکیت ہے انہیں مجھے میرے سامنے پیش کیا جائے۔ جناب عباس علیہ السلام نے بنی اسد اور کچھ ناصریہ کے افراد وہ بھی بنی اسد سے وابستہ انہیں بلایا، اور امام ان سے مخاطب ہوئے، وہ کہنے لگے میں تمہاری زمین کو بہت پسند کرتا ہوں، میں چاہتا ہوں یہ زمین تم سے خرید لوں۔ انہوں نے پہلے انکار کیا کہ آقا یہ زمین
بسنے کے لائق نہیں ہے۔ انبیاء یہاں سے گزرے ہیں تو مشکلات کا سامنا اٹھانا پڑا ہے۔ اے آقا یہ زمین رہنے کے لائق نہیں ہے۔ عزادار ہو گئی بس آخری چند جملے، لیکن امام نے اصرار کیا۔ اس کے بعد امام نے 4 میل زمین 60,000 درہم میں خریدی، اور خریدنے کے بعد امام نے وصیت کیا اور کہا کہ دیکھو اس زمین کے ایک حصے کی طرف اشارہ کیا کہ یہاں پر ہم شہید ہو جائیں گے، اگر ممکن ہو سکے تو ہمارے لاشوں کو دفن کر دینا، اور ایک شرط آپ نے جو شرط رکھی کہ یہ زمین ہبہ کر رہا ہوں تمہارے لیے، مگر اس کے ساتھ اس زمین پر ہمارے لاشوں کو دفن کر دینا، اور جب کبھی ہمارے زائر یہاں آئیں قبر کا نشان بھی بتانا، اور انہیں 3 دن کا مہمان بھی ٹھہرانا۔ ارے عزاداروں میں عرض کر رہا تھا کہ امام نے فقط یہ نہیں کہ لاشوں کو نہیں، زائر کا بھی خیال رکھا۔ آپ بیٹھے ہوئے ہو، کتنے ایسے ہیں جن میں سے زائرین خدا سب کو زیارت نصیب کرے، اور عزاداروں آج جو حسین کی زیارت نصیب ہو رہی ہے، ورنہ ظالم حکمران قبر حسین کا نشان ختم کر دیتے۔ یہ تو امام نے انہیں بتایا کہ نشان جب بھی آئے زائر بتانا۔ آج جو نشان باقی ہے یہ خدا کا کرم ہے ہم پر، اور آج جو جا کے رک جاتے ہیں اس میں بھی دعائے امام حسین ہے، میرے زائر کو 3 دن کا مہمان رکھنا۔ عزادار ہو گئی مجلس، آخری جملے امام نے انہیں وصیت کرنے کے بعد یہ فرمایا کہ میں چاہتا ہوں میرے ساتھ جو مخدرات ہیں تمہارے اپنے گھر والوں سے ان کا تعارف کرا دوں، جا کر انہیں بھیجنا۔ ان کے عورتیں آئیں، امام نے اپنی ماں بہنوں سے تعارف کرایا، اور ساتھ ساتھ میں ایک جملہ کہا کہ دیکھو مجھے معلوم ہے کہ یہاں پر ہمارے ساتھ یہ سلوک ہوگا، اور ممکن ہے کہ تمہارے مرد ظالموں کے خوف سے ہمارے لاشیں دفن نہ کر سکے، تم فرات میں پانی لینے کے بہانے آنا، ہمارے لاشوں کو دفن کر کے چلے جانا۔ عزاداروں اب یہاں کربلا کی یہ پہلی مجلس تھی، حسین کربلا آئے، مصائب شروع ہو گئے، اس لیے کہ بنی اسد بھی رو رہی تھی۔ عزاداروں اس کے بعد کہا میرے ساتھ کچھ بچے ہیں، میں چاہتا ہوں تمہارے بچوں سے تعارف ہو جائے۔ وہ سارے بنی اسد کے بچے آئے، ہو گئی مجلس۔ عزاداروں جب وہ بچے آئے، امام نے اصغر کو پیش کیا اور محمد کو پیش کیا، اور کہنے لگے کہ دیکھو یہ میرے ساتھ بچے ہیں، لیکن ان کے ساتھ جو سلوک ہوگا، اصغر کے گلے پہ تیر لگے گا، اس کا بھی لاشا پا، اس کے بھی سر کو تن سے جدا کیا جائے گا۔ اور یاد رکھنا کہ جب بنی اسد والوں سے بچوں سے کہنے لگے جب ہمارے لاشوں کو پامال کر کے چلے جائے، تمہارے ماں باپ دشمنوں کے خوف سے اگر نہ آئے، بچوں کھیلنے کے بہانے سے آنا، ہمارے لاشوں پر یہ ایک مشت خاک ڈال دینا۔ ہو گئی آخری جملے مجلس کے، عزاداران سید الشہداء۔ وہ منظر بھی اس بہن کے لیے کتنا عجیب تھا کہ جب 11 محرم اسیر کر کے لے جایا گیا، شہزادی جب مختل سے گزری، چاروں طرف پامال لاشوں کو دیکھا، ایک مرتبہ خود کو گرایا، بھائی کے لاشیں پہ رو رہی تھی، ایک تعزیانہ لگا، بھیا مجھے تو تجھ پہ رونے بھی نہیں دیا جاتا۔ سیعلم الذین ظلموا۔ خدا بحق اہل بیت اطہار ہماری اس مختصر سے ذکر خلیل کو قبول فرما، کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین کے۔ پروردگارہ واسطہ محمد و آل محمد کا بالخصوص دنیا میں جہاں جہاں مومن مومنات بیمار ہیں صحت عطا فرما، ہمارے آپس کے مومنین کے درمیان اتحاد نصیب فرما بحق اہل بیت اطہار علیہم السلام۔ پروردگارہ بالخصوص یہاں یہ مسجد و عزاخانہ جو بن رہا ہے، اس کی جلد سے جلد ہر حالات سے کامیابی کے ساتھ نکلتے ہوئے تعمیر مکمل نصیب فرما بحق اہل بیت اطہار۔ دنیا جہاں میں جہاں جہاں عزاداری کے لیے ذرا سا مشکلات ہیں، خدایا ان مشکلات کو دور فرما بحق اہل بیت اطہار علیہم السلام۔ جنت البقیع کی تعمیر مرحمت فرما، اور یہ سارے جب آنسو آپ کے بہیں،
بقی کو کبھی نہ فراموش کریں، پہلا حق بقی کا ادا کریں بہتے ہوئے آنسوں میں۔ اس لیے وہ عزاداروں، آج امام حسین کا روزہ بہت خوبصورت ہے، آج جناب عباس کے روزے کو دیکھنے کے لیے آنکھوں کی ضرورت ہے، مگر ہائے جناب عباس کی ماں ام البنین کے قبر اطہر پہ ایک درخت کا سایہ بھی نہیں ہے۔ ہائے سجاد اپنے زمانے بھی اسیر گئے اور آج بھی قبر کے اوپر تپتی ہوئی دھوپ ہے، آج بھی کوئی سایہ نہیں ہے۔ خدایا جلد سے جلد جنت البقیع کی تعمیر مرحمت فرما۔ بحق اہل بیت زمانہ ظلم جور سے بھر چکا ہے، امام عصر کے ظہور میں تعجیل فرما، ان کے اصحاب و انصار میں شمار فرما۔ ماتم حسین مجلس و ماتم علم تابوت گھر گھر دیکھ کر